بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کسی کو دل سے راہ ہوتی ہے، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، اس سے بہتر ہے تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھا جاتا ہے۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے، وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ موتی اگرچہ کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور گرد اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے۔ اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو تو تم آزاد ہو جاؤ گے یا غلام۔ ظاہر مت دیکھ، ضروری نہیں خوب سیرت بھی ہو۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھ کو بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جب تم اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہوا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ فنا انگیز سچائی سے مصلحت امیز جھوٹ بہتر ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ۔ آہستہ چل کر منزل حاصل کرنا تیز چلنے کی وجہ سے تھک کر راہ میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد ان کا بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی کہ اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہیں ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو، تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حال کیسا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اچھی عادت کی مالک نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمن کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، بڑے ہو کر بھی وہ کچھ نہیں سیکھتا۔